کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ان کے اندر گھس کے ان کو کاٹو۔ تب آخری دور میں منافقت شروع ہوئی تھی مکے میں، اور وہ منافق اس قسم کے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کو مانتے تھے، لیکن اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے اگر اسلام تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کی حیثیت کا، آپ کی نبوت کا قطعی انکار کرتے تھے، لیکن اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فتنہ برپا کریں گے، اس میں فتنہ برپا کرنے کے موقع ان کو زیادہ مل جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، قالوا تو کہتے تھے آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہائی میں شیطانوں کے ساتھ ملتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کو شیطان کہہ کر پکارا ہے، یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، اور برا نہ مانیے میری بات کا، تو میں کہوں گی انہی شیطانوں سے خلط ملط کرنے کے لیے ہم فتوے دے رہے ہیں کہ وہ جائز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے دوستی رکھتے تھے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کہہ کر پکارا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب شیطان سے ملاقات کرتے تھے، قالوا تو کہتے تھے اِنَّ مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے، اور خود احادیث میں ہے اور قرآن میں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، با جماعت نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، سمجھ رہی ہیں؟ آگے چلتے ہیں، دوسرے قسم کے منافق کون تھے؟ یہ موقع پرست تھے، جو دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے، ایمان لے آئے تھے لیکن موقع پرست تھے، چاہتے یہ تھے کہ ان سے جو فائدہ مل سکتا ہے ان سے لے لیں، ان سے جو فائدہ مل سکتا ہے ان سے لے لیں، اور ان سے اگر کوئی خطرہ پہنچنے کا ڈر ہے تو اس سے بچ جائیں، اور دوسرے غیر مسلموں سے اگر خطرہ پہنچنے کا ڈر ہے تو اس سے بھی بچ جائیں۔ تیسرے قسم کے منافق وہ تھے جو جن کے مائنڈ کلیئر نہیں تھے، متردد تھے یا شک اور شبہ میں پڑے ہوئے تھے، جس کو آج کل ہم لوگ کنفیوزڈ کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو انگریزی میں ٹرم استعمال ہو رہا ہے، زیادہ تر لوگ بھائی ہم تو کنفیوزڈ ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کنفیوزڈ کا لفظ کون استعمال کرتا تھا؟ منافق استعمال کرتے تھے، یہ ان کے لیے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ متردد تھے، ان کے قبیلے کے یا ان کے خاندان کے کچھ لوگ اسلام لے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ بھئی ہمارے فلاں رشتہ دار نے کر لیا ہے تو چلو ہم بھی کیے لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اسلام کی محبت یا عقیدت نہ تھی، سمجھ گئی؟ یہ تیسرے قسم کے ہو گئے۔ چوتھے قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے، لیکن جاہلیت کے رسم و رواج چھوڑنے پر اور اخلاقی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ہم لوگ اسلام کو تو سچا مذہب مانتے ہیں، اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں، لیکن جو جاہلیت کے رسم و رواج ہیں وہ بھی ہم سے نہیں چھوٹتے، اخلاقی پابندیاں بھی ہم اپنے اوپر عائد کرنا نہیں چاہتے، فرائض اور ذمہ داریاں بھی پوری کرنا نہیں چاہتے، ہم سے 5 وقت مسجدوں کے چکر نہیں لگائے جاتے، ہم سے 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلی بچھا کر جھکا نہیں جاتا، نہ ہم سے سال میں ایک بار 1 مہینے تک فاقہ کیا جاتا ہے، نہ ہم سے اپنا پیسہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جاتا ہے، اندازاً تخمیناً 150 پاؤنڈ نکال کر وہ بھی ایسے ہی دیتے ہیں کہ ہیر پھیر کے اپنے ہی پاس آ جائے، دل نماز، سمجھ گئی؟ تو بس وہی بات ہے کہ ہم نے
ایسے ہی منافق اس زمانے میں تھے. آگے چلنے سے پہلے اب سورت کے اوپر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 2 آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، انہی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پہلے بتا دیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. آپ لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اس قسم کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں جو ملا کر لکھے جاتے ہیں، لیکن جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں. مقطع قطع کر دینا، کاٹ دینا، الگ الگ کر دینا. سمجھ گئیں؟ حروف حرف کی جمع. جیسے الف لام میم صاد، حامیم یاسین، الف لام میم را وغیرہ وغیرہ. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے معنی کیا ہیں؟ ان کے بارے میں علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور وہ اس کے معنی جانتے بھی تھے. دھیرے دھیرے جس طرح زبانیں بدل جاتی ہیں وقت کے ساتھ، یہ الفاظ استعمال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیے اور وہ اس کے معنی بھی بھول گئے. ایک گروہ کا کہنا یہ ہے. دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر الہامی کتاب یا ہر آسمانی کتاب میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف نبی کو بتانا ہوتا ہے یا نبی جانتا ہے ان کا مقصد. جس قوم کے لیے وہ کتاب آئی ہے اس قوم کو ان الفاظ کے معنی جاننا ضروری نہیں ہوتے. ایک گروہ کا کہنا یہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل کوڈ ورڈز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پیغام ان الفاظ میں دیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا. ہماری ہدایت کے لیے ان الفاظ کا جاننا یا ان کے معنی کا جاننا ضروری نہیں ہے. اب یہ علماء جانے کہ ان کا کیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ہدایت ان الفاظ کے معنی جانے بغیر بھی مکمل طور پر اس میں دے دی گئی ہے. کسی جگہ بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے ان الفاظ کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے ہوں کہ اس کے کیا معنی ہے. لہٰذا اگر قرآن اس معاملے میں خاموش ہے تو ہمیں قریت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر کہیں پر اس کے معنی، چونکہ کچھ مفسرین نے اس کے معنی لکھے بھی ہیں کہ الف کے معنی یہ ہیں اور لام کے معنی یہ ہیں اور میم کے معنی یہ ہیں. اگر آپ کو کہیں کوئی تفسیر ایسی لکھی ہوئی مل جاتی ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ اوتھینٹک ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی نہیں ہے. لوگوں نے اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے ان کے معنی مقرر کیے ہیں. ہمارے لیے ان کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے. اب ایک بات اور آپ کو بتا دیں. کچھ لوگوں کے پاس قرآن حکیم کی تفسیر کے طور پر تفہیم القرآن ہے اور کچھ لوگوں کے پاس معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی. ہر کتاب کو پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے کے مطابق اس کتاب کو پڑھا جائے تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ورنہ آدمی یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں لکھنے والے نے کیا لکھا ہے جو ہمارے پلے نہیں پڑتا. مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو ریکارڈ میں سمجھا رہی ہوں تاکہ جن لوگوں کے پاس مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے وہ اس کو سمجھ سکیں آسانی سے. مفتی محمد شفیع صاحب نے آیات کی چند آیات کا مجموعہ ایک جگہ پر لکھا اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا. وہ ترجمہ ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ شیخ عبد القادر دہلوی کا لکھا ہوا ترجمہ ہے. شیخ عبد القادر شاہ ولی اللہ صاحب کے، شاہ ولی اللہ دہلوی
ان کے بیٹے تھے، دو بیٹے تھے، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ کے دو بیٹے۔ شاہ رفیع الدین نے بھی قرآن مجید کی تفسیر یا ترجمہ لکھا ہے اور شاہ عبد القادر نے بھی لکھا۔ شاہ عبد القادر نے جو اردو استعمال کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اب سے 100 سال پہلے کی اردو ہے جو اب متروک ہو چکی ہے۔ اب دہلی کے لوگ بھی وہ اردو نہیں بولتے ہیں، لہٰذا شیخ محمود الحسن صاحب جو شیخ الہند کہلاتے ہیں، انہوں نے شیخ عبد القادر کے ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس تبدیلی کے ساتھ اس ترجمے کو پورا کا پورا اس میں لکھ دیا ہے، ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ پھر مفتی محمد شفیع صاحب نے اس جو چند آیات کو لیا، اس کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا، وہ اپنا نہیں ہے، سمجھ لیجئے، وہ شیخ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے اور اس کے نیچے محمود الحسن صاحب کی تبدیلی ہے، آسان الفاظ کے ساتھ ہے۔ نیچے انہوں نے لکھا ہے خلاصہ تفسیر۔ خلاصہ تفسیر کیا ہے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ لکھا تھا، اور ترجمے کے ساتھ ڈیٹیل تفسیر نہیں لکھی تھی، بریکٹ کے اندر اس کی تشریح لکھ دی تھی۔ انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب نے ہو بہو اس کو کاپی کر دیا ہے اور اس کا نام خلاصہ تفسیر لکھا ہے۔ ہو بہو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اور بریکٹ میں جو اس کی تشریح تھی اس کو اسی طرح کاپی کر دیا ہے۔ اس طرح اگر آپ مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم آپ 3 لوگوں کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا، ترجمے میں آپ بلکہ 4 لوگوں کی، شیخ عبد القادر اور محمود الحسن کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ خلاصہ تفسیر میں آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو تفسیر لکھی ہے اس کو بیان القرآن کہتے ہیں، یہ نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے۔ پھر مفتی محمد شفیع صاحب نے خود اس میں کیا کام کیا ہے، وہ مشکل الفاظ کی تشریح لکھی ہے، سمجھ گئے؟ اور جو شرعی مسائل ہیں ان کو بیان کیا، یہ ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ جب لوگ مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر پڑھنے بیٹھتے ہیں تو مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے یہ، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر آپ خالی ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو آیتوں کے نیچے لکھا ہے وہ ترجمہ آپ پڑھ لیجئے، آپ خلاصہ تفسیر کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس اتنے پورشن کو آپ چھوڑ دیجئے، آگے وہاں سے آپ پڑھنا شروع کیجئے جہاں پر حل لغات لکھا ہے، لغت یعنی مشکل لفظوں کے معانی، وہاں سے آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ کو مسئلے مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ تو بات ہو گئی آپ کو تفسیر سمجھنے کی۔ اب ہم آتے ہیں مولانا سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی طرف۔ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے، انہوں نے آیتیں اوپر لکھی ہیں، سمجھ گئے؟ آیتیں اوپر لکھی ہیں اور عربی آیتوں کے نیچے ان کا ترجمہ نہیں لکھا ہے لفظی، بلکہ دوسرے حاشیے میں ایک بریکٹ ہے، اس بریکٹ کے اندر یا دوسرے حاشیے کے اندر انہوں نے با محاورہ ترجمہ لکھا ہے جو اس مناسبت سے موزوں۔ پھر نیچے ترجمہ کرتے وقت انہوں نے جملوں کے اوپر چھوٹے سے نمبر دیے ہیں اور اس کے تیسرے حاشیے میں، تیسرے خانے میں انہوں نے ان نمبروں کی تشریح لکھی ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، لہٰذا جب آپ اس کو پڑھیں تو اسی انداز سے پڑھیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، مولانا نے مودودی صاحب نے الف لام میم کے اوپر نمبر 1 ڈالا ہے اور نیچے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دونوں معنی میں نے بتائے ہیں، ایک معنی مولانا مودودی صاحب کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب میں طریقہ یہ تھا، یہ گفتگو کا انداز تھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسرار و رموز ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ہے، ان کے معنی ہم کو جاننا ضروری نہیں۔ اب دوسری
آیت شروع ہوتی ہے ذالکل کتابو، یہ کتاب ہے، ذالکا کے معنی ہے یہ، اور یہ دراصل معنی یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے، دور کی طرف کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے لفظ ذالکا لاتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ کتاب ہے یا وہ کتاب؟ لا معنی نہیں، ریبہ معنی شک، اور فی ہی یہ دو لفظوں سے بنا ہے، فی معنی میں اور ہی معنی اس، اشارہ ہے، اس میں اشارہ، یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے یہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس کے لیے یہ بتا رہی ہوں، یہاں پر دوسرے جملے میں اس میں کوئی شک نہیں پر نمبر 2 ڈال دیا ہے اور اس کی تشریح حاشیے میں لکھ دی ہے، سمجھ گئے؟ اس کی تشریح حاشیے میں لکھ دی ہے۔ اب اس میں کوئی شک کیوں نہیں ہے، اس کی تشریح میں آپ کو بتا دوں، دونوں کے اعتبار سے، مفتی محمد شفیع صاحب کے اعتبار سے بھی اور مولانا مودودی کے حساب سے بھی، کہ شک اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان کا علم محدود ہوتا ہے اور اس کے خیالات اور اس کی تحقیقات وقت، حالات، عمر کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں، تو انسان کا علم محدود ہوتا ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کا منبع ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ شک اور شبہ سے بالاتر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دور کی چیز ہے، دور کے اشارے کے لیے لفظ ذالکا آتا ہے، تو قرآن تو ہمارے قریب ہے، اس کے لیے یہ لفظ کیوں آیا؟ اس کی تشریح مفتی محمد شفیع صاحب نے اس طریقے سے کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ دعا قبول کی، اور اس دعا کے جواب میں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو سیدھا راستہ اس کتاب میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اور قرآن حکیم کی باقی 113 سورتوں میں دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور باقی 113 صورتیں جو ہیں وہ اس کا جواب ہیں۔ تمہیں سیدھا راستہ چاہیے ہے تو یہ 113 صورتیں سمجھ کر پڑھ لو، اس کے مطابق عمل کرو تو تم سیدھا راستہ پا لو گے۔ اس کا آپ دوسرے انداز میں ترجمہ یوں کر سکتی ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین۔ ہدن کے معنی سیدھا راستہ، رہنمائی، یہ ہدایت سے بنا ہے، اور متقین کے معنی ہے جن میں صفت تقوی ہو، یعنی تقوی کے معنی ہے بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی صفت پائی جائے، وہ متقی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سارے عالم کے لیے آیا، ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے متقیوں کے لیے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ ہدایت 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہدایت عامہ، ایک ہدایت خاصہ، اور ایک ہدایت جس کو توفیق الہی بولتے ہیں۔ ہدایت عامہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ہے، دنیا کی ہر چیز، درخت، پودے، پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے، ہر چیز میں زندگی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ کو بتا دیا تھا، یہ ہدایت عامہ ہے، اس کا ذمہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کس طرح پالیں۔ اللہ تعالیٰ پیدائش
کے بعد ہی بچے کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ کس طریقے سے بچہ دودھ پیے، منہ چلائے، کہ دودھ پیٹ کے اندر جائے. یہ ساری ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسرے قسم، میں بیچ کی ہدایت کو چھوڑ رہی ہوں، تیسرے قسم کی ہدایت ہے، وہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. وہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی رہنمائی کرتے ہیں. وہ ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے تمام ارکان عبادت، و محیای، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مر جانا، سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. جو لوگ اس قسم کی زندگی اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں، یہ وہ تیسرے قسم کی ہدایت ہے. اب رہ گئی بیچ کی ہدایت، جسے ہدایت خاصہ کہتے ہیں. وہ نبی کی طرف سے دی جاتی ہے، اور جب نبی اس دنیا میں نہ ہو تو وہ امت کے لوگوں کے اوپر اس کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت لوگوں کو دیں، اور وہ ہدایت لوگوں کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خود اس کو حاصل کرنا چاہیں. اختیار میں ہے آپ کے. اب آ گئی بات سمجھ میں؟ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہیں تو ہدایت حاصل کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں. اس لیے کہا گیا کہ ہدایت تو وہ لوگ کریں گے جو تقوی والے ہوں گے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیں گے. اس لیے لفظ ھدی للمتقین آیا ہے. میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہو. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر دو آیتیں ہو گئیں. اب تیسری آیت پہ آتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ سورۃ البقرہ کی تیسرے نمبر کی آیت تھی. ترجمہ اس طرح ہے کہ متقین وہ ہیں، الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب ہر لفظ کی تشریح سن لیجئے، اس کے بعد پھر تفسیر بیان کریں گے. یؤمنون ایمان سے بنا ہے، اور ایمان کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز پر اس طرح یقین کرنا کہ جو بات بتا رہا ہے اس کی ذات پر ہمیں پورا اعتماد ہو، بغیر دیکھے. جس طرح ہمارے حواس خمسہ ہیں کہ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا اور چھونا، ان پانچوں حواسوں سے وہ چیز ورا ہو، دور ہو، باہر ہو، پھر بھی ہم یقین کر لیں کیونکہ بتانے والے کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. اسی کو ایمان کہتے ہیں اور وہی غیب ہے. آگے ابھی میں آگے بھی اس کی تشریح بتاؤں گی، یہ تو مختصراً آپ کو بتا دیا. اچھا، اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کو ہم اپنے حواس میں نہ لا سکیں. جیسا کہ میں نے بتایا، نہ آنکھوں سے دیکھ سکیں، نہ کانوں سے سن سکیں، نہ ناک سے سونگھ سکیں، نہ زبان سے چکھ سکیں، نہ ہاتھ سے چھو کر ٹٹول کر دیکھ سکیں. وہ غیب. اب غیب میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ غیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب میں دوزخ اور جنت ہے، غیب میں آخرت کے تمام مراحل ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، غیب میں قبر کے حالات ہیں، غیب میں فرشتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. یہ ساری چیزیں غیب میں. دوسری چیز جس پر ایمان لانے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں. یقیم، قائم کرنا. قائم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اس کو صحیح آداب کے ساتھ، اس کی اہمیت کو سمجھ کر وقت پر ادا کرنا. اور مولانا اس کے بھی آگے جاتے ہیں کہ نماز تو قائم اسی وقت ہوتی ہے جب نماز کا نظام قائم ہوتا ہے. اگر تنہا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اپنی اپنی جگہ پر تو وہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کا آباد کرنا. جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، پانچوں نمازیں اسی اہتمام سے پڑھی جائیں تب نمازیں قائم ہوں گی. مردوں کے لیے، عورتوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کو تو بڑے کنسیشن دیے ہوئے ہیں.
سب سے بڑا کنسیشن تو یہ ہے کہ جب آپ کا حیض کے زمانے میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا آپ کو نہیں پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ جو نمازیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے. بہت بڑا کنسیشن ہے یہ عورتوں کے لیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. من یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. من نون حذف کر دیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے. من مانے سے اور ما مانے جو. من ما تو نون کو ختم کر کے مما کر دیا گیا. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے. رزق رزق جو بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا رزق ہے. نہ مانے ہم نے، ہم مانے ان کو. یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں. ينفقون انفاق سے بنا ہے اور انفاق کے معنی خرچ کرنا. یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رزق تم خرچ کرتے ہو. اب یہ خرچ کرنے کا مطلب بھی پہلے سمجھ لیجئے. خرچ کئی طریقے سے کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں. ظاہر ہے اپنی ضروریات کو تو سبھی پورا کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تو کہیں گے نہیں کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر خرچ کرنے کا مطلب جو ہے دوسروں پر خرچ کرنا. اپنے پہ تو سبھی خرچ کر لیتے ہیں. بڑا سے بڑا کنجوس ہوتا ہے کم خرچ کرے گا. اتنے بڑے گلاس کے بجائے اتنے سے بیکر میں جوس پیے گا، لیکن پیے گا کیونکہ پیسہ ہے، آخر خرچ تو کرنا ہی ہے. سمجھ رہی ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. سمجھ گئی؟ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، دوسروں کی مدد کی صورت میں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور لفظ مما جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. پہلے معنی تو یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے، وہ دیا ہوا ہمارا ہی ہے. جانتی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سمجھ گئی؟ جو اس کا دیا ہوا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں، ہم اپنے پاس سے کیا دے رہے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں ایک پیسہ نہ ملے، یہ ہم آپ کو بتا دیں. یہ اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے جو ہم کو رزق مہیا فرماتے ہیں. پھر دوسرے معنی یہ ہیں مما کے کہ پورا کا پورا خرچ نہ کر دو، اس میں سے خرچ کرو، اپنی ضرورت کا رکھ لو پھر خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں برت رہے. تو یہ اتنے معنی ہو گئے. اب یہاں پر جو چیز سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ متقین کی صفات جو یہاں بیان ہوئی ہیں اس میں ایمان کی مختصر تعریف بیان کی گئی اور عمل صالح کے بنیادی اصول بھی بیان کر دیے گئے. لہذا ان کی تشریح ہم کو سمجھ لینا چاہیے. ایمان کی تعریف بھی مختصر بیان کی گئی ہے اور اس کے بنیادی اصول اور عمل صالح، یعنی یہ نیک عملی تو ہے نا کہ نمازیں قائم کرنا، غیب پر ایمان لے آنا اور اپنے رزق میں سے خرچ کرنا. یہ دو تو ہیں آخر کی باتیں. یہ کیا ہیں؟ یہ عمل صالح میں ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ یہ ایمان کی مختصر تعریف ہے. اب ان کی تشریح ہم کرتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دلچسپ بھی ہے. اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی. پہلی آیت یہ ہے کہ وہ پہلی صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ نمازیں قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے. ایمان اور غیب کے معنی اگر سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. آپ ایمان مفصل کی تعریف جب کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی تعریف. یعنی ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے،
تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لائے، کیونکہ جب انسان تقدیر کے لکھے کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ سے ہر وقت شکایت کرتا ہے۔ تقدیر کو تسلیم کر لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ ایسے ہی رکھا تھا۔ سمجھ نہیں؟ تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ ایسے ہی رکھا تھا۔ جب ہم نے اس کو اللہ کے اوپر سونپ دیا تو پھر شکوے شکایات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والقدر خیرہ شرہ کے بعد والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بھی ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تو ایمان مفصل کی تعریف تھی۔ اب اگر آپ سورۃ البقرہ کے آخر میں چلے جائیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر۔ سمجھ گئے؟ اس میں بھی آخر میں بھی آپ کو ایمان مفصل کی تعریف بتا دی گئی کہ دیکھو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ تمہاری زبان پر وہی بات نہ ہو جو تمہارے دل میں ہے، اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ کہ تم اللہ کو ایک جانو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور جو کچھ بھی تم کو پیش آتا ہے، تم نے اپنے طور پر ہر کام کو بہتر طور پر کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کرو، کہ ہر شے بدست دوست می رسد نیکو است، وہ چیز جو دوست کے ہاتھ سے ملے وہ اچھی ہی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کر دیں۔ کوئی شخص حکیم لقمان کے پاس اپنے بچوں کو لے کر گیا، یا حکیم لقمان کو کوئی کسی کے پاس لے کر گیا، یہاں پر مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کس کے پاس عقل زیادہ ہے، کون زیادہ سمجھدار ہے۔ تو اس شخص نے، ایک چیز ہوتی ہے ہنزل، بڑا ہے نون زویلاب، سب سے زیادہ کڑوی چیز ہوتی ہے، اندرائن کہتے ہیں اسے انڈیا میں۔ ایک پھل ہوتا ہے اتنا سا سبز رنگ کا، بہت کڑوا پھل ہوتا ہے۔ وہ پھل سارے لوگوں کو کھانے کے لیے دیا، سب نے کھایا اور سب نے تھو تھو کیا سوائے لقمان کے کہ بیٹھا کھاتا۔ سب نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں تھوکا؟ سب نے، اس نے کہا آپ کے ہاتھ سے اچھی چیزیں بھی کھاتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ نے ایک کڑوی چیز بھی دی تو یہ ہمارے ظرف کے خلاف تھا کہ ہم چیخنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی طرف سے جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم شکر تو پورا کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم بڑا شور مچاتے ہیں، بڑی واویلا کرتے ہیں۔ ہم نے تو لوگوں کو یہاں تک کہتے سنا کہ ہم ہی رہ گئے، مطلب یہ کہ باقی لوگ بھی تو دنیا میں پڑے تھے، ان کے اوپر یہ مصیبت کیوں نہیں آئی، ہم ہی رہ گئے۔ بہرحال میں نے ایمان کی تعریف آپ کو بتا دی کہ کسی شخص کے اعتماد پر، اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لینا۔ لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر بغیر ثبوت کے، بغیر آنکھوں کے دیکھے یقین کر لیں، بس وہی ہمارا ایمان ہے۔ چونکہ آپ نے ہی ہم کو اطلاع دی ہے کہ فرشتے ہیں، آپ ہی کے ذریعے تو کتاب آئی، آپ ہی نے ہم کو اطلاع دی کہ اس کے پہلے بھی کتابیں آئی تھیں، اس کے پہلے بھی رسول آئے تھے، آپ ہی نے ہم کو اطلاع دی کہ آخرت کا دن قائم ہوگا اور اس دن یہ ہوگا، آپ ہی نے اطلاع دی کہ جنت و جہنم ایسے۔ تو ایمان کے معنی تو یہ ہو گئے۔ ہاں، اب ایمان بالغیب کے یہاں پر معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو دل سے سچا ماننا اور اس تعلیم کے مطابق عمل کرنا، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں پر شرط ہے کہ ان تعلیمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے ایک بات میں سے بات پیدا کرنا نہیں ہے،
جیسا کہ آج کل رسم و رواج کا نام دین بن گیا ہے کہ فلاں کام آپ نے ایسا کیا تھا لہٰذا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، کہ آپ کے سامنے دو بچیوں نے دف بجا کر کوئی جنگ کے اشعار پڑھے تھے، لہٰذا اب اس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم گانے سن سکتے ہیں، طبلے بجا سکتے ہیں، ہارمونیم بجا سکتے ہیں۔ ان کا مطلب تو خالی کھیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حبشی گانا گاتے تھے تو اپنے آپ لے جاتے تھے اور دکھاتے تھے، لہٰذا اس وقت کے مردوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو انٹرٹینمنٹ مہیا کریں اور ان کو تھیٹر میں اور اس قسم کے محفلوں میں لے جایا کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات سے یہ آپ اتنا بڑا مسئلہ نکال لیں اپنی طرف سے، یہ دین میں رکھنے ڈالنا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تھے، کوہ احد پر تھے یا کسی پہاڑ پر تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی دونوں تھے، کہ زلزلے کی کیفیت ہوئی اور پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے پہاڑ پر پیر مارا اور کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت یہاں پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، اور تو ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت 3 شخصیتیں ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، تو آپ نے فرمایا کہ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، اور پہاڑ رک گیا۔ اس سے لوگوں نے یہ لیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کے اوپر ڈانس کیا تھا، نعوذ باللہ، لہذا ڈانس بھی جائز ہے، اور جو حال آتے ہیں قوالیوں کے وقت لوگ ہاتھ اٹھا کر اچکنے لگتے ہیں اور کودنے پھاندنے لگتے ہیں، وہ سب لے جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان دراصل ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے۔ ماننا اور جاننا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ابلیس اور شیطان بھی اور کفار بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی جانتے تھے، لیکن نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ مومن نہیں کہلائیں گے۔ یہاں پر اب جیسا متقین کی صفت میں دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، اور اس کی تشریح میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ تیسرا مسئلہ تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، یعنی فرض خرچے آ گئے، صدقات بھی آ گئے جو نفل خرچے ہیں، اور آپ کی اپنی ضروریات بھی ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو آپ دکھائیں، اس غرور و تکبر کے طور پر نہیں، بلکہ پہنے، اچھا کھائیں، اچھا پہنے، یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ بھنگیوں کی شکل بنا کر پھرتا ہے، فقیروں کی شکل، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں اولادوں کی تعداد کم ہے، 2 مرد ہیں، دونوں کی آمدنی بالکل ایک ہے، اخراجات مور اور لیس ایک ہی ہیں، ایک بنگیوں کی طرح پھرتا ہے، ایک بادشاہوں کی طرح پھرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں حرام کی آمدنی ہے، بلکہ اس کا دل تنگ ہے، وہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے تم کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہاں پر اظہار میں کہیں آپ دکھاوا اور غرور تکبر نہ سمجھ لیجیے گا۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کے ساتھ عمل کا بیان کیا گیا تو یہاں پر صرف 2 عمل کا بیان کیا گیا۔ غیب میں تو ہم نے مان لیا کہ غیب میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں، فرشتے بھی شامل ہو گئے، نبی کریم بھی شامل ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام، دوزخ، جنت، آخرت سب شامل ہو گئی، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غیب میں۔ لیکن یہاں پر متقین کی صفات میں صرف اس آیت میں 2 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، 2 چیزوں کو۔
تو اس کی تشریح مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ کی ہے کہ انسان صلاۃ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور صلاۃ کے ساتھ جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ اس میں شامل ہو گئیں، اور انفاق فی سبیل اللہ یا جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے، اور جتنی اس کے علاوہ ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ سب مالی عبادتوں میں شامل ہیں۔ یہ مختصراً آپ کو بتایا گیا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف متقی وہی لوگ ہیں جن میں یہ دو صفات ہیں، چونکہ ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے تو صرف یہی دو صفت سمجھیں گے۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ نماز میں تمام عبادتیں جو ہمارے بدن سے ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی، چاہے وہ روزہ ہو یا حج ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو زبان سے، تلاوت قرآن، کچھ بھی ہو، اور سب اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اب مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں کہ پوری آیت کے معنی یہ ہو گئے، میں انہی کے الفاظ آپ کو بتاؤں گی، کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی۔ ایمان اور عمل کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ بڑی اچھی تشریح کی ہے، ایمان اور عمل کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا آگے چلنے سے پہلے آپ کو اسلام کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں اس چیز کو پھر دوہرا رہی ہوں۔ اس میں ہم کو دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں، ایمان اور عمل۔ ایمان میں صرف ایمان بالغیب کہا گیا، عمل میں دو عمل بتائے گئے۔ اگر ایمان اور عمل کو جمع کر دیا جائے تو اسلام بن جاتا ہے، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں ہوں کہ ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے وہ مسلم ہے۔ آ گئی اتنی بات سمجھ میں؟ اب اسلام کے بارے میں بھی کچھ سمجھ لیجئے۔ ایمان دراصل کسی چیز کو دل سے سچا ماننے کو کہتے ہیں، یعنی ایمان کی سیٹ دل ہے، ایمان کی سیٹ دل ہے، اور اسلام عمل کرنے کو کہتے ہیں، اطاعت کرنے کو۔ دراصل اسلام کے معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، کہنا ماننا۔ اگر آپ نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق عمل کیا تو آپ مسلم ہیں، اور آپ جس دین کو مان رہی ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسی لیے اسلام کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ میرا مذہب اسلام ہے، بلکہ کہا جاتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ دین کے معنی طریقہ زندگی، صرف پوجا پاٹ نہیں، صرف وہ طریقے نہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، صرف اس کا نام دین اسلام نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر عمل، حتیٰ کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، بچوں کا پیدا کرنا، کوئی فوت ہو جائے اس کا قبر تک لے جانا، روزی کم، پورا نظام حیات جو ہے وہ دراصل اسلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن سمجھ میں آنے والی چیز ہے یہ۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل سارے اچھے کرتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، اسپتال قائم کرتا ہے، اسکول بناتا ہے، بیواؤں کو پیسے دے آتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں، یعنی دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ نے ان چیزوں کو ہم پر لازم قرار دیا ہے، تو اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ سمجھ گئی؟ ایمان یہاں پر اس لیے ضروری ہے، جیسا کہ مجھ سے ایک خاتون نے یہ بات کہی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عیسائی، یہودی اور یہ مشرک ہندو یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، یہ تو ہم سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں۔ وہ ایسوسیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ نیک عمل اس وقت تک بیکار ہے جس وقت تک کہ دل کے اندر اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو کرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی آخری نبی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر، جب آخری نبی کے اوپر جو کتاب آئی ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب
جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ سب کینسل ہو چکی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح میں آپ کو مثال دوں ہمارے امیگریشن لا کی. امیگریشن لا 1973 یا 74 میں بنا, اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا, کینسل کر دیا گیا. میں ایک مثال دے رہی ہوں, مجھے سارے سن صحیح یاد نہیں. 1980 میں بنا, 86 میں بنا, 85 میں بنا, 90 میں بنا, 92 میں بنا, 94 میں بنا. جو پہلے قانون تھے امیگریشن کے, جب نیا قانون بنا تو پچھلا قانون کینسل ہو گیا. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی جو 1974 میں امیگریشن لا بنا تھا, بنایا تو تم نے ہی تھا, ہم تو اسی کے مطابق عمل کریں گے, ہمیں تو اب نیشنلٹی فری میں چاہیے. 1974 میں یا 73 میں جو نیشنلٹی لا تھا اس میں آپ خالی اپنا پاسپورٹ اور فارم بھر کے بھیج دیں, 10 پاؤنڈ بھی نہیں خرچ کرنا پڑتے تھے, آپ کو نیشنلٹی مل جاتی تھی. بعد میں 74 یا 75 میں 10 پاؤنڈ فیس ہوئی. اب اگر آپ آج لینے جائیں تو آپ کو 10 پاؤنڈ میں کوئی نیشنلٹی نہیں دے گا. سمجھ گئیں؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ اس پرانے قانون کو آج اپلائی نہیں کر سکتی. بالکل اسی طرح جو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھیں. اب ہماری ضروریات اب سے 1400 سال پہلے ہی آپ لے جائیے, اس کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہیں. چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں, انسان کے ذہنوں نے کائنات کو تسخیر کر لیا ہے. اب سے صرف 1400 سال پہلے آپ چلے جائیے تو اگر کوئی یہ کہتا کہ لوگ جہاز میں بیٹھ کر اڑیں گے اتنے ٹن وزنی, تو لوگ کہتے یہ پاگل ہو گیا. ہم یہاں بات کریں گے, امریکہ میں کوئی سن لے گا. اگر عرب میں کوئی یہ بات کہتا کہ ہم یہاں بات کریں گے اور ملک شام میں یا مصر میں کوئی سن لے گا, تو لوگ اس کو پاگل خانے میں بھرتی کر دیتے. آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی انسان اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اس نے کائنات کو, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے کائنات کو تمہارے